دیکھیں انہوں نے دہشت گردی کی ہے، وہ جیل میں ہے، تو ڈونٹ ڈسکس اباؤٹ اٹ. اور انہوں نے زیادتی کی ہے، شہر کی املاک جلائی ہیں، انہوں نے علن اعلان کروایا ہے. اگر اس قسم کی کوئی اور حرکت کرے گا اس کو بھی اریسٹ کریں گے. کاش چیف منسٹر صاحب ہوتے، مطلب ہے کہ پھر یہ بتایا کریں کہ بھئی شرجیل صاحب کریں گے تو پھر ہم بھی اسی حساب سے آئیں گے نا. اگر سی ایم کریں گے تو ہم آئیں گے، شرجیل بھائی کریں گے تو ہمارے 3 لوگ کافی تھے جو آئے تھے. حکومت کو اقدام کرنے ہوگے اور لوگوں کو یقین دلانا ہوگا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے. لوگوں کی جان، مال، متاع، عزت، آبرو کی حفاظت حکومت کا کام ہے. تو مجھے یقین ہے کہ حکومت انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گی. شرجیل بھائی حکومت کی طرف سے بھی یہ کہتے کہ اس میں کہیں ہماری بھی کوتاہی ہو سکتی ہے، ہم نے شاید بر وقت نوٹس نہ لیا ہو، بر وقت اقدام نہ کیا ہو، یا جو متاثرین ہیں ان کے زخموں پر مرہم نہ رکھا ہو، جس کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہے اور ہمیں آپس میں بیٹھ کر یہ کانفرنس کرنی پڑی. شہر کا امن جو ہے نا وہ انشاءاللہ قائم رہے گا، لیکن کسی کو خراب کرنے ہم دیں گے بھی نہیں. کسی میں اب ہم کسی کو بھی مطلب سندھ پولیس اور حکومت سندھ کسی کو بھی شہر کا امن خراب کرنے کسی حال میں بھی نہیں دیں گے. یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج سب کے لیے. جو ڈرائیورز تھے ایک اعداد و شمار سامنے آ جاتے کہ بھائی وہ کس حالت میں ڈرائیونگ کرتے ہیں، نشے کی حالت میں کر رہے ہیں، ان کے پاس لائسنس ہے یا نہیں ہے، ان کے پاس اللہ بھلا کرے وہ تربیت یافتہ ڈرائیور ہیں یا نہیں ہے، اور پھر وہ جو اوقات کار طے کیے گئے ہیں اس میں چلا رہے ہیں، یا دن دہاڑے اپنی مرضی سے آ کر ایک ان کے پاس کھلی چھوٹ ہے، کھلا لائسنس ہے، وہ جس کو چاہے اس کو قتل کر دیں. تو میرے خیال میں یہ ذمہ داری اس حد تک حکومت کی بنتی ہے کہ حکومت کو اس کا نوٹس کاش تھوڑا پہلے آپ لے لیتے تو میرے خیال میں یہ اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا. ان متاثرین کے زخموں پر بھی مرہم رکھیں، اور کچھ وزراء اور کچھ مختلف جماعتوں کے لوگ ہم مل کر ان کے گھروں پر بھی جائیں اور ان کی بھی داد رسی کریں، ان کے غم میں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں، انہیں بھی یہ یقین دلائیں کہ ان کے قاتل گرفتار ہوں گے اور انہیں قرار واقعی سزا ملے گی. یس، گورنمنٹ کے لیے چیلنج ہے. ایک ایسا شہر ہے کراچی جس میں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہیوی ٹریفک چلتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ پورٹ یہاں پر ایک ہی ہے پورے پاکستان میں، تو پورے پاکستان کی امپورٹ کراچی سے ہوتی ہے، پورے پاکستان کی ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے. ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جہاں جہاں جو اتلاف ہوا ہے جانوں کا وہاں 1 کروڑ روپیہ جو ہے دیا جائے. جہاں پر اس کے لیے تحقیق ہونی چاہیے کہ کیوں ہوا یہ سارے واقعے اور کیسے ہو رہے ہیں، اس سب کی تحقیق بھی ہونی چاہیے، اور تحقیق کے ساتھ جو ہے پھر جو بھی ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. تو بنیادی طور پر یہ طے ہوا ہے کہ یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے اور اس کے انتظامی مسئلے کو انتظامی طریقے سے ہی حل کیا جانا چاہیے. ایکسیڈنٹ کتنے ڈمپر کے ہیں، کتنے ٹینکر کے ہیں، کتنے کار سے ہوئے، کتنے چمچی رکشے سے ہوئے، اس کے بھی وضاحت آ جائے. ابھی جو پولیس کی رپورٹ ہم جو سنا ہے وہ 7% ایکسیڈنٹ ڈمپر کے ہیں، لیکن ایک ڈمپر سے پہوا بنا کے ایک طبقے کو برباد کر کے، ایک طبقے کو بدنام کر کے ایک دبا لگانے کا جو سسٹم ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. تو کسی ایک طبقے کو یا کسی قومیت کو بدنام کرنا، اس کو مافیا بنانا، اس طریقے سے کرنا، میرے خیال میں یہ تو خوشائند اچھی بات نہیں ہے. ایکسیڈنٹ ہے، چاہے وہ ڈمپر سے ہو، چاہے کار سے ہو، چاہے رکشے سے ہو، جس نے بھی کیا غلط ہوا اس کے خلاف قانون آئین کے مطابق جو چیز ہے. ڈرائیور کے پاس لائسنس نہیں ہے تو لائسنس، یہ میرا کام نہیں ہے، انتظامی کام تو حکومت وقت کا کام ہے، ان کا کام ہے، یہ اپنی ذمہ داری پورا کرے. ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، سارے ڈمپر بند کر دو. جس نے ایکسیڈنٹ کیا وہ تو مکرم مسجد کے پاس جا کے ڈمپر والا پکڑا گیا، اس کے خلاف تو FIR بھی ہو گیا، اور ادھر آ کے جلائے گئے ٹینکر کا کیا قصور ہے؟ اب حقیقت اگر ہم لوگ نہیں بتائیں گے، اور اپنی میڈیا والا بھی جس طرح سے کراچی والے پولیس افیسروں کا نمبر گنتے تھے، اب آپ لوگوں نے کراچی میں موٹر سائیکل والے کا خواہ ایک ٹارگٹ بنا کے ایک نفرت پھیلانا، ایک غصہ دلانا، ایک انارکی پھیلانا، یہ اگر چاہتے ہو تو الگ بات ہے. فاروق ستار صاحب نے ایک بات بھی کیا تو خصوص ڈمپر کے بارے میں اور ڈرائیور نشے کے بارے میں اس کو بتا رہا ہوں. جو یہ بائی پاس والے جو ایکسپریس وے روڈ ہے سیراب روڈ والا، وہاں تو کم سے کم اس کے نیچے نشے والا
2,2500 लोग बैठा हुआ, तो हम डंपर ट्रांसपोर्टर तो उसके गाड़ी क्यों नहीं चलाएगा? तो डंपर एक्सीडेंट या सिर्फ डंपर का भी नहीं है, कराची शहर में डंपर है, एल टैंकर भी है, वाटर टैंकर भी है, गुड ट्रांसपोर्ट भी है और मिनी बस भी है। तो 2024 का डेटा आप देखो खसूस सिंध गवर्नमेंट से। हाँ, लेकिन हमारा अपना जो इशू है, हम ट्रांसपोर्टर है, अपना मुल्क पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करता हो, हम टैक्स देने वाला है, लेने वाला नहीं है। और जितना ट्रांसपोर्टर है ये माफिया नहीं है। आप सब सोचो, ये टैक्स देने वाला है, लेने वाला नहीं है, मुल्क चलाने वाला है, खाने वाला नहीं है। कानून सब के लिए है। मुझे खुशी हुई जिस तरीके से जमात इस्लामी ने ये बात बड़ी क्लियर की, MQM ने बात बहुत क्लियर की कि जी ये कोई लिसानी इशू नहीं है। और MQM ने भी ये कहा कि जी हमारे भी खदशात हैं, अगर किसी कोई भी कीमती जाने किसी की भी एक्सीडेंट में जाती हैं तो हमें भी उसका अफसोस होता है। ANP ने भी ये कहा, जमात इस्लामी ने भी ये कहा। और बड़ी बात यह है कि ट्रांसपोर्टर हजरात ने भी ये कहा कि जी हाँ, कोई भी शख्स जो है वो नहीं चाहता कि खुदा न खासा किसी की जान जाए। अगर किसी ड्राइवर की ना एहली है, कोताही है, तो उसको उस तरह देखा जाए।